बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गैर मामूली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और उसका एलामिया बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि ये एलामिया भी गैर मामूली है। इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जुमले आम तौर पर कोर कमांडर्स एलामिया में हमें नज़र नहीं आते। फिर आप ये भी देखिए कि मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि गैर मामूली वो क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ इस्तीफ़े या इस्तीफ़ों की खबर भी गर्म है। अब ये क्या मामला है और क्यों ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन अब मुलतवी करने के लिए, इलेक्शन आगे ले जाने के लिए, इलेक्शन रोकने के लिए अब यही रास्ता है कि किसी तरह से ये इस्तीफ़ों के मामले की तरफ आया जाए। तो जनाब, पहली चीज़ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आप देखिए उसका एलामिया ज़ाहिर है कि दीगर चीज़ें होती हैं, मुल्क की सिक्योरिटी, बैरूनी ख़तरात, सरहद के हवाले से तमाम मौज़ूआत, तमाम मामलात पर ज़ाहिर है कि बातचीत हुई है। लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे अहम दो जुमले इसमें आपको मिलेंगे वो ये हैं। एक तो ये कि फ़ौज कौम की उमंगों के मुताबिक, ये नोट कीजिएगा, कौम की उमंगों के मुताबिक फ़ौज अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि हुकूमत और कौम मिलकर लाहे अमल तैयार करें, मुश्तरका लाहे अमल तैयार करें, यानी दहशत गर्दी के हवाले से, दीगर हवाले से जो भी है, उस पर कौम और हुकूमत मुश्तरका अपनाएं। अब इसमें भी बड़ी ख़ास बात है कि यानी हुकूमत एक और चीज़ है, कौम अलग चीज़ है, और अब वो एक पेज पर भी नज़र नहीं आ रहे। यानी मुश्तरका लाहे अमल तैयार करें, ऐसे नहीं हो सकता कि अलग अलग आपकी सोच हो। अच्छा, अब मैंने अर्ज़ किया गैर मामूली क्यों? गैर मामूली इसलिए कि आम तौर पर महीने के पहले मंगल को ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, मगर ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, आप देख लीजिए, ये होती है जी हफ्ते के दिन। और अब एक दिन बाद, यानी फौरी तौर पर, कि जिस दिन आर्मी चीफ जाते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, जहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, और राजा परवेज़ अशरफ ने वो इजलास बुलाया होता है, उसमें जाकर आर्मी चीफ ब्रीफिंग देते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि जी कोई नो गो एरिया नहीं है, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बड़ी कामयाबी से जारी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। और अब ये जो बातें थी, ये हुकूमत के लिए ज़ाहिर है उसके हक में तो नहीं थी, क्योंकि वो तो चाहते थे कि जी कोई बताया जाए कि ऑपरेशन, या जिस तरह का कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ था उसके एलामी में था कि जी कोई ऑपरेशन वगैरह होने वाला है, इस तरह की कोई बात थी। फिर इसके साथ साथ मुंतखब नुमाइंदे का उन्होंने कहा कि जी मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो फैसले करें। तो अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, तो आर्मी चीफ के खिताब के फ़ौरन बाद अगले ही दिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती है। अब मैं इस्तीफ़ों की बात पर भी आता हूँ कि उसमें इलेक्शन कमिश्नर का और साथ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के इस्तीफ़े की बात हो रही है, क्योंकि हुकूमत को लग रहा है ये आखिरी हल है कि इलेक्शंस डिले करवाए जा सकें, क्योंकि उनको लग रहा है कि इदारे, ब्यूरोक्रेसी उनसे बिल्कुल हट गई है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने ब्यूरोक्रेट्स ने जाकर वाज़े तौर पर कर दिया कि जी बिल्कुल फ़ंड्स हैं, दिए भी जा सकते हैं, आइन में ये इख्तियार भी है, और तो ये चीज़ें बड़ी वाज़े कर दी हैं कि ये जनाब के कोई कौमी असम्बली के या पार्लियामेंट की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, हुकूमत के पास बिल्कुल इख्तियार है, और वो फ़ंड्स रिलीज़ करने को भी तैयार हैं, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे फाइनेंस डिवीज़न हो, चाहे सेक्रेटरी ख़जाना हो। तो वो मामला भी आ गया कि ब्यूरोक्रेट्स ने अपना करियर देखना होता है, हुकूमत तो कोई आ रही है, कोई जा रही है, तो वो क्यों एक आइनी इदारे के हवाले से, यानी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जाएँ और जो कानून और आइन कहता है उसके खिलाफ जाएँ। तो वहाँ से उनको हटता हुआ काम नज़र आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि फ़ंड्स तो जारी होने ही होने हैं, जारी करने ही पड़ेंगे, तो लिहाजा अब इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा लिया जाए। उसके लिए 3 हुकूमती लोगों को टास्क दे दिया गया है। अब ये फ़हीम अख्तर साहब हैं, जो कि एक्सप्रेस से वाबस्ता रहे, 92 से अब वाबस्ता हैं, उनकी ये खबर है, उन्होंने पूरी इसकी डिटेल दी है, उस पर भी आता हूँ। अब आ जाइए, ये बात पहले मुकम्मल कर लूँ। मैंने इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात कर दी कि आप कहेंगे जी टाइटल में जिक्र है तो इतनी देर हो गई कि इस्तीफ़े की बात क्यों नहीं की। अब वो भी प्लान शायद उतना कारआमद ना हो, जिस तरह इनके जितने दीगर प्लान्स हुए हैं वो नाकाम हुए हैं। ये भी हो सकता है इस्तीफ़े वाला मामला, इस्तीफ़ा तो आ जाए लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस को ज़्यादा डिले कराने में कामयाब नहीं होंगे। उस पर आते हैं। अच्छा, आर्मी चीफ का आप ये देखिए कि ये जो है ना, कौम की उमंगों के मुताबिक आइनी किरदार अदा करने को हम तैयार हैं। अब चूँकि ये दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जो रिपोर्ट दी गई
اس میں یہ کہا گیا کہ ایک تو یہ کہ نو گو ایریاز ہیں، یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں ملک میں جہاں پر دہشت گردوں کی حکومت، شیڈو گورنمنٹ کا لفظ تھا، کہ وہاں پر انہوں نے اپنی رٹ قائم کر لی، اپنی حکومت بنا لی ہوئی ہے، جو کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے اداروں کی وہاں پر عمل داری ہی نہیں رہی. اس لیے اتنے خوفناک اور خطرناک حالات ہیں کہ الیکشن کا سوچیے بھی مت. یہ اصل میں وہ ان کا مقصد تھا. اب یہ بڑی عجیب اور خطرناک بات تھی. اب اس لیے بھی آرمی چیف نے جو کہہ دیا جی نو گو ایریا کوئی نہیں ہے، انہوں نے خطاب میں کہا، ایک تو اس چیز کو زائل ہو گیا وہ سارا معاملہ. پھر اب دیکھا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ بات جب آئی کہ جی سیکورٹی کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، سیکورٹی کے لیے نہیں ہے، فوج بھی مصروف ہے، پولیس بھی مصروف ہے، اب کچے کا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا جناب سیکورٹی نہیں دی جا سکتی. اب پہلی چیز تھی فائنانسز کا، کہ جی دو ہی باتیں تھی، فنڈز نہیں ہیں اور سیکورٹی نہیں ہے. فنڈز والا معاملہ سپریم کورٹ نے دیکھ لیا، آپ نے سن لیا، وہ تو آ رہا ہے، حکومت کو بھی نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ جی فنڈز تو دینے پڑیں گے. دوسری چیز آ گئی سیکورٹی کی. اب آپ دیکھیں آرمی چیف کا کل کا خطاب، اس کے بعد اب دیکھیں کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ جملہ، قوم کی امنگوں کے مطابق آئینی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اب جب سپریم کورٹ کہہ دے تو پھر آئینی ذمہ داری ہے فوج کی کہ انہوں نے سیکورٹی دینی ہے. یہ بات دیکھیے اب حکومت کو بھی نظر آ رہا. اسی لیے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اب کابینہ اجلاس بلانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے آج اجلاس بلایا ہوا تھا، لیکن جو ہی یہ اعلامیہ آیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا، تو اس کے بعد انہوں نے وہ اجلاس ہی ختم کر دیا ہے کابینہ کا، تو بھاگ گئے ہیں. تو لہٰذا ایک یہ بات ہو گئی، قوم کی امنگوں کے مطابق آئینی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کو کہا جائے. آپ دیکھیے پولیو کے حوالے سے، کوئی سیلاب کسی بھی حوالے سے آتا ہے تو فوج وہ آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کہے کہ جی ہم تو آ ہی نہیں سکتے، اور اس لیے اب بھی آ گیا آئینی کردار ادا کرنے کو تیار ہے فوج، جو بھی کہا جائے گا. پھر آ جائے حکومت اور قوم. اب اس میں بڑا واضح ہے کہ حکومت اور قوم جو ہے مشترکہ رائے عمل اپنائیں. اب حکومت اکیلی اس کا رائے عمل نہیں ہوگا، قوم کو ساتھ لینا پڑے گا. اب قوم سے جا کے کوئی ریفرینڈم تو نہیں ہونا، قوم کیا چاہ رہی ہے کس طرح پتہ لگے گا، پارلیمنٹ سے پتہ لگے گا. لیکن پارلیمنٹ ادھوری ہے نا، حکومت تو ہے لیکن تحریک انصاف نہیں ہے، اپوزیشن نہیں ہے، پورے ایک جماعتیں اکٹھی ہو کر آئیں. قوم کا تو یہی مطلب ہے. قوم اور ہر ایک کے گھر جا کے تو نہیں اسے پوچھنا ہوتا، قوم کے ریپریزنٹیٹیوز کا معاملہ ہوتا ہے، جو آرمی چیف نے کہا جی منتخب جو لوگ ہیں وہ فیصلے کریں. تو اب منتخب لوگ تو نہ پنجاب میں نہ خیبر پختونخوا میں. اب خیبر پختونخوا میں آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، کوئی آپریشن فرض کریں کچھ بھی، تو اس کو سپورٹ ہوگی قوم کی، منتخب حکومت کی ہوگی، تو پھر ہی آگے چل سکے گا جو بھی ہے. تو یہ جملے بڑے واضح ہیں. تو لہٰذا حکومت خالی کام نہیں چلے گا، قوم بھی آئے، تمام جماعتیں ہیں، انہیں تحریک انصاف بھی بیچ میں ہوگی، تو پھر فیصلے جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا کہ آئینی کردار ادا کرنے کے لیے فوج تیار ہے. ادھر سے بیوروکریسی نے کہہ دیا، یعنی جب حکومت دیکھ رہی ہے، ادارے ہٹ رہے ہیں، ادارے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کس طرف جانا ہے، تو فوج بھی صاف کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے جو کہا جائے گا آئین کے مطابق ہم وہ کریں گے. اب یہ سارا کھیل کس طرح ہوا یہ کہ جب بیوروکریسی حکومت دیکھ رہی ہے کہ بیوروکریسی نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، وہ تو ہم سے الگ ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل الیکشن کے لیے فنڈ دیے جا سکتے ہیں، تو حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب ان سے زبردستی نہیں کی جا سکتی. کیا کریں گے؟ اچھا ان کی ٹرانسفر کر دیں گے تو سپریم کورٹ وہ تک روک سکتی ہے کہ جب تک یہ الیکشن کا معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں، نئے آپ سیکٹری بدل جائیں گے، کوئی آسان کام نہیں ہے، اور نیا آئے گا وہ بھی یہ کہہ دے گا. تو لہٰذا حکومت وہاں پھنس گئی ہے. پھر اس کے ساتھ اس کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں جاتے ہیں تو سیاسی موت ہے. اب یہ سوچا گیا ہے، 3 لوگوں کو ٹاسک دے دیا کہ حکومتی اعلیٰ شخصیات کو کہ وہ الیکشن کمشنر سے اور اس میں باقی جو ممبر ہیں ان میں سے کم 2 کے، اس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی ہو سکتے ہیں، ان سے استعفوں کا بندوبست کریں اور معاملات کو ڈیلے کریں، بالکل جہاں آخری حد تک لے کر جائیں. لیکن جہاں بالکل ہو جائے گا ہاں جی اب تو الیکشن تو ہو گئے ہیں، بس اناؤنس ہو گئے ہیں، اب جا رہے ہیں الیکشن ہونے، تو بس پھر آخری وقت پر جہاں تک گھسیٹ سکے کام کو، اس کے بعد ان کے استعفے لے لیے جائیں. جب ان کے استعفے لے لیں گے تو معاملہ مزید ڈیلے ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی ناکامی کس طرح ہو سکتی ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ آئینی طور پر اختیار ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سینئر کسی جج کو مقرر کر سکتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے. لیکن اب حکومت کو بھی یہ چیز پتہ ہوگی، مگر آپ دیکھ لیجیے ان کو پتہ ہے کہ الیکشن سے ہم بھاگ نہیں سکتے، لیکن وہ ڈیلے تو چاہ رہے ہیں نا کہ ہر صورت ہم نے کرنا ہے. رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں کہ جی جو مرضی کر لیں آپ. ابھی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی یہ فنڈز اگر لے بھی لیے، رانا ثناء اللہ کا جی فنڈز لے بھی لیے انہوں نے اس طرح زبردستی، تو پھر بھی الیکشن نہیں ہوں گے. تو اب کور کمانڈرز کا بھی آ گیا اعلامیہ اجلاس کا. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حکومت میں جو میں نے آپ کو بتایا چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ استعفیٰ لیا جائے. اس طرح یہ صرف ڈیلے کر رہے ہیں، جتنا حد تک ہو سکے آخری حد تک تو لے کر جائیں، اور توہین عدالت سے بچتے ہوئے. جس طرح انہوں نے کہا نہیں ہم تو
پارلیمنٹ نے اب کہہ دیا ہے. تو یہ اس طرف لے جانے کی کوشش ہے کہ ہم توہین عدالت سے بات جائیں اور معاملہ جتنا ڈیلے کر سکیں کر لیں, لیکن یہ زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکا. بالکل اس طرح جس طرح پہلے 90 دن سے اوپر لے جانے میں کامیاب ہوئے, پھر 30 اپریل آیا, 30 اپریل سے آگے لے جانے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 14 مئی تک لے گئے, لیکن یہ ہر صورت لے جانا چاہتے ہیں اکتوبر میں, چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ تک ستمبر میں. اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن یہ ادھر تک لے جاتے نظر نہیں آ رہے. میں نے جس طرح کر دیا, یہ جو استعفوں کی گیم یہ چلا رہے ہیں, اس کے باوجود الیکشن جو ہے یہ زیادہ ڈیلے نہیں کر سکیں گے. اور سپریم کورٹ اس چیز کو دیکھ رہی ہے, ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کیا چالیں چل رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے انہوں نے کیسا زبردست فیصلہ دیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو اسٹیٹ بینک ہے اور فائنانس ڈویژن ہے اس کو پابند کر دیا ہے فنڈز کے حوالے سے. تو یہ چیزیں سب ادارے بھی دیکھ رہے ہیں, فوج بھی دیکھ رہی ہے, اور اب لگتا ہے کہ اس کور کمانڈرز اعلامیے کے بعد حکومت شدید مایوس ہو گئی ہے, اور شہباز شریف صاحب نے اب کابینہ کا اجلاس بھی جو ہے وہ بھی منسوخ کر دیا کہ اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب تو انہوں نے بھی, فوج نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا آئینی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. یعنی دوسرے معنوں میں جو سپریم کورٹ کہے گی سیکورٹی دینی ہے, جو بھی کرنی ہے, فوج اس کے لیے بالکل تیار ہے. تو سیکورٹی بھی آ رہی ہے جناب, فنڈز بھی آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں. یہ ہے اصل معاملہ. یہ استعفے ہوں یا فلاں ہو, یہ لے تو لیے جائیں گے, یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ فواد چودھری کہہ چکے ہیں جی, چیف الیکشن کمشنر کو کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے کہنے پر چلیں, منشی بن کے رہیں, تو پھر ہم آپ کو صدر کا امیدوار بھی بنا دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ استعفے بھی دے دیں, وہ سارا کچھ ہو جائے اور کچھ ڈیلے بھی ہو جائے کچھ عرصے کے لیے, لیکن الیکشن جو ہے اس سے فرار اب نظر نہیں آ رہا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.